السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیشیل کی ایک نئی پیشکش۔ آج میں بیٹیوں کے ماں باپ اور بیٹیوں کے سرپرستوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی پیاری بیٹیوں کو شادی کرا کے رخصت کریں تو انہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دیں، ان کی یہ تربیت کر دیں کہ بیٹی سسرال میں جا کے شوہر کی خدمت کرنا، سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، تھوڑی بہت پریشانی اور تھوڑی بہت تکلیف آ جائے تو اسے برداشت کرنا، صبر کر لینا۔ اور میری پیاری بچی، ہم نے انسان کا بچہ اور انسانیت دیکھ کر تمہارا وہاں رشتہ طے کیا ہے۔ اگر وہ لوگ حیوان، ظالم اور لالچی نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، واپس چلے آنا۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بیٹی کو شوہر اور سسرال کے عزت و آداب اور عزت نفس کو کس طرح بچانا ہے یہ بھی سکھائیں، کیونکہ میرے بھائی اور میری بہن، شادی تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا قید نہیں ہے کہ بیٹی کا ظلم و ستم کی وجہ سے طلاق لے کر گھر واپس آ جانا اور دوبارہ شادی ہو جانا کوئی عیب ہو یا کوئی بری بات۔ خود غرضوں، ذہنی بیماروں، لالچی اور بیہودہ لوگوں کے درمیان اپنی پیاری بیٹی کو پڑے رہنے دینا، ان کی زندگی کو جہنم بنے دیکھتے رہنا اور اس کی زندگی کو ضائع اور برباد کر دینا، یہ بے وقوفی اور جہالت ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کو صحیح معنی میں محبت، تحفظ اور پروٹیکشن دیجیے۔ اور یہ جو پرانی سوچ ہے نا کہ سسرال جیسا بھی ہو وہ تمہارا گھر ہے، مار کھاتی رہو پھر بھی تم سسرال میں ہی پڑی رہو، کیونکہ تمہارے گھر آ جانے سے، تمہارے گھر لوٹ آنے سے سماج میں ہمارا منہ کالا ہو جائے گا، معاشرہ ہمیں تانا دے گا۔ یہ بیٹیوں پر سراسر ظلم اور اتیاچار ہے۔ اور وہ ظالم اور لالچی سسرال والوں، آج آپ کو کسی کی بیٹی پر ظلم کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے، اس کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے نا؟ یاد رکھیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کا انصاف، اس کا عدل کا ترازو اور اس کی جہنم کی آگ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کی بیٹی کو تم نے ستایا ہوگا، کسی کی بیٹی پر تم نے ظلم کیا ہوگا، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ ڈرو اس رب سے، ڈرو اس پروردگار سے جو ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ خود کسی بندے پر ظلم کرتا ہے۔ سو آئیے ہم ایسے ناپاک حرکت سے اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو پاک کریں۔